والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صلوات قابل صد احترام مومنین ذوی احترام برادر محترم مولانا کریم صاحب قبلہ اور اسی کے ساتھ میرے نونہال بچوں، میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ شکرانے کے صدقے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ یعنی جیسے جیسے انسان کا شکر بڑھے گا ویسے ویسے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ پروردگار عالم نے ہمیں صحیح و سالم دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں، زبان، ذہن، دل، یہاں تک کہ قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ جیسی نعمتیں عطا کی۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے پروردگار عالم نے یہ ساری نعمتیں ہمارے ثواب سے متاثر ہو کر نہیں عطا کی ہیں۔ شاید کی ابتدائی مجلس ہی میں ایک عظیم پیغام دینے لگا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بابا سے۔ یہ ساری نعمتیں پروردگار عالم نے ہمارے ثواب سے متاثر ہو کر یا ہماری نیکیوں سے متاثر ہو کر ہمیں نہیں دی ہیں، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو خود یہ محسوس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اپنی نعمتوں کے سلسلے کو بند نہیں کیا ہے۔
ہم گناہ کر رہے ہیں نواب بھائی، اس کے باوجود بھی پروردگار ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ ہم غلطیاں کر رہے ہیں محسن صاحب، پھر بھی ہمیں پروردگار عالم نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ ہم دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، پھر بھی پروردگار ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ ہم الزام تراشیاں کر رہے ہیں، پھر بھی پروردگار ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ ہم حقوق امام کی چوریاں کر رہے ہیں، پھر بھی پروردگار عالم اپنی نعمتوں کے سلسلے کو بند نہیں کرتا ہے۔ تو اب ہمارا بھی یہ فریضہ ہے، جب ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری معصیت کے باوجود، ہماری تقصیر کے باوجود پروردگار اپنی نعمتوں کے سلسلے کو بند نہیں کرتا ہے، تو اب ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ادھر جیسے ہی مؤذن گلدستہ اذان سے کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اب اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہمیں بارگاہ پروردگار میں پہنچنا ہے اور اپنی جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکا کے کہنا ہے، پروردگار کیا میرے سجدے قبول ہو گئے؟ کیا میری عبادتیں قبول ہو گئی؟ کیا میری تعقیبات قبول ہو گئی؟ کیا میری تسبیحات قبول ہو گئی؟ وسیع صاحب بڑا خوبصورت سا جملہ دے رہا ہوں، کیا میرے سجدے قبول ہو گئے؟ کیا میری تعقیبات قبول ہو گئی؟ کیا میری تسبیحات قبول ہو گئی؟ اللہ آواز دے گا، میں سجدوں کی کثرت کی بنیاد پر عبادتیں نہیں قبول کرتا ہوں، بلکہ یہ دیکھتا ہوں اس سجدے میں کتنا خلوص پایا جا رہا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، بڑی توجہ رہے، میں یہ دیکھتا ہوں اس سجدے میں کتنا خلوص پایا جا رہا ہے۔ اگر سجدوں کی کثرتوں کی بنیاد پر اللہ اعمال دینا شروع کر دیتا، اللہ ثواب دینا شروع کر دیتا، ہمارے اعمال کو تولنا شروع کر دیتا، تو شیطان سے بڑا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جس نے زمین کے چپے چپے پر اللہ کا سجدہ کیا تھا، اللہ نے کیا کہا؟ میں سجدوں کی کثرت کی بنیاد پر اعمال نہیں قبول کرتا ہوں، بلکہ روشن صاحب یہ دیکھتا ہوں اس سجدے میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے، کتنی سچائی پائی جاتی ہے، کتنی امانت داری پائی جاتی ہے۔ تو اب عزیزان ملت، ہمیں پتہ کیسے یہ چلے اللہ ہماری عبادتیں قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ توجہ رہے، ہمیں کیسے یہ پتہ چلے؟ بھئی سردار صاحب 8:30 بجے آپ نے عزا خانے میں فرش عزا بچھا دیا تاکہ عزادار مجلس میں آ جائے۔ مؤذن نے وقت معینہ پر گلدستہ اذان سے اللہ اکبر کہہ دیا محسن صاحب، تاکہ نمازی عبادت پروردگار کے لیے آ جائے۔ آپ نے یہ جو فرش عزا بچھایا، جب مؤذن نے جو گلدستہ اذان سے اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد آپ نے مولانا محمد عباس صاحب کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کی، میں پورے یقین کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کیا اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پڑھی ہوئی نماز اللہ نے قبول کر لی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کوئی ایک عزادار یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے اللہ نے میری مجلس قبول کر لی، اہل بیت نے میری یہ مجلس قبول کر لی، اللہ نے میرا سجدہ قبول کر لیا؟ تو ہر نمازی، ہر عزادار یہی کہے گا عزیزان محترم کہ قبولیت کا یقین نہیں ہے بلکہ امید پائی جاتی ہے۔ توجہ رہے، قبولیت کا یقین نہیں ہے بلکہ پروردگار کی بارگاہ سے امید پائی جاتی ہے۔ شاید پروردگار ہمارے سجدے قبول کر لے، شاید پروردگار ہماری مجلسیں قبول کر لے۔ اب ایسا ہی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں،
ہم اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، آیا پروردگار ہماری یہ نمازیں قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ میں یہیں سے اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، آیا پروردگار ہماری نمازیں قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے سجدے قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ ہماری عبادتیں قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ کریم بھائی بڑا خوبصورت سا پیغام اپنے نوجوانوں تک دینا چاہتا ہوں، آپ کی سرپرستی شامل حال رہے۔ پروردگار ہماری یہ عبادتیں قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے سجدے قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ جب سوال کرنے والا چھٹے امام سے سوال کرتا ہے، مولا بتائیے تو صحیح، آیا پروردگار ہمارے سجدے قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ توجہ رہے عزیزان محترم، میرے مولا نے مسکرا کے کہا، اے میرے چاہنے والے، اگر سجدہ کرنے سے تیرے گناہ کم ہو رہے ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر سجدہ کرنے سے تیرے گناہوں میں کمی پیدا ہو رہی ہو تو پھر سمجھ جانا اللہ تیرے سجدے قبول کر رہا ہے۔ اگر مجلسوں میں آنے سے تیرے گناہ کم ہو رہے ہوں تو پھر سمجھ جانا اللہ مجلسیں قبول کر رہا ہے۔ لیکن اگر سجدہ بھی کر رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، اگر مجلسوں میں آ رہا ہے، بھائیوں کا حق بھی مار رہا ہے، اگر مجلسوں میں آ رہا ہے، خمس بھی نہیں نکال رہا ہے، اگر مجلسوں میں آ رہا ہے، زکوٰۃ کی پابندی بھی نہیں کر رہا ہے، اگر مجلسوں میں آ رہا ہے، پڑوسیوں کو ستا بھی رہا ہے، اگر سجدے بھی کر رہا ہے، یتیموں کو پریشان بھی کر رہا ہے، اگر عبادت بھی کر رہا ہے، بیواؤں کو اذیت بھی پہنچا رہا ہے، تو پھر سمجھ جانا یہ عبادت نہیں ہے، شیطانی عادت بن کر رہ گئی۔ دیکھیں میزان بتا دی ہمارے چھٹے امام نے، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کی قبولیت کی میزان یہ ہے، اگر وہ کام کرنے سے گناہ کم ہو رہے ہوں تو اللہ ہماری عبادت قبول کر رہا ہے، لیکن وہ عبادت بھی ہے اور گناہ بھی ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، شیطانی عادت ہے۔ اب ایک نوجوان ہے، اس کی نئی شادی ہو گئی، ابو الحسن صاحب، چونکہ آپ تو بستی کے سرپرست ہیں، نواب صاحب ہیں اور دیگر معززین ہمارے بیٹھے ہوئے، محسن صاحب ہیں، مہدی میاں ہیں اور سب سارے افراد۔ نئی شادی ہو گئی نوجوان کی۔ اب جب شادی ہوئی، فرسٹ نائٹ، شب وصال، پہلی رات دلہن کے کمرے میں آیا۔ اب جیسے ہی پہنچا تو اہلیہ محترمہ نے ایک فرمائش کر دی، فرمائش بھی عجیب و غریب ہے، کہ میرے لیے ایک ایسا ہار بنوا دو جو مجھے پسند آ جائے۔ ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ ہمارے اعمال قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ میں مثال اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے دے رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے۔ آگے اہلیہ محترمہ نے فرمائش کر دی کہ ایک ایسا ہار جو میری بیوی کو پسند آ جائے، سونار کے پاس۔ اب سونار ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا، ہار تو میں بنا دوں گا، لیکن یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری بیوی کو پسند آئے گا یا نہیں۔ یا جملہ اپنے بچوں تک پہنچانے کے لیے یہ کہہ دوں، شاید سونار نے یہ کہا ہو کہ مجھے علم غیب نہیں آتا، مجھے علم غیب نہیں آتا، مجھے کیا پتا کہ تمہاری بیوی کی پسند یا ناپسند کیا۔ اب صاحب یہ اصرار کرتا رہا، سونار منع کرتا رہا۔ ادھر سے بزرگ آ نکلے اور آنے کے بعد کہا، بھائی کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ کہا یہ جو نوجوان ہے نا، یہ بڑی دیر سے مجھے پریشان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا ہار بنا دو جو میری بیوی کو پسند آ جائے۔ کہا اچھا۔ بزرگ نے کہا، بھائی سونار بات صحیح کہہ رہا ہے، اسے کیا پتا کہ تمہاری بیوی کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ توجہ رہے میرے آدمی، اسے کیا پتا کہ تمہاری بیوی کی پسند ناپسند کیا ہے۔ ایسا کرو، واپس گھر جاؤ، اپنی بیوی کی پسند کا کوئی نمونہ، کوئی سیمپل، کوئی ڈیزائن لے کر آ جاؤ۔
تاکہ اسی کے مطابق ہار بنا دیا جائے اور وہ کنفرم تمہاری بیوی کو پسند آ جائے۔ فوراً ہی وہ نوجوان بگڑ کے کہتا ہے بزرگ محترم واپس جانا میری محبت کی توہین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، خالی ہاتھ واپس جانا میری محبت کی توہین ہے۔ بزرگ آگے بڑھ کے کہتے اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جا سکتے تو مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری اہلیہ کے قریب جاؤں اور پس پردہ اس کی پسند اور ناپسند معلوم کر لوں۔ فوراً ہی نوجوان بگڑ کے کہتا بس جملہ سنبھالیا، آ گیا میں اپنی منزل کی طرف۔ فوراً ہی وہ نوجوان کہتا ہے بزرگ محترم آپ کو پتہ نہیں ہے میری بیوی ہے پردے دار۔ اللہ اکبر، میری بیوی ہے پردے دار، پردے میں رہنے والی میری بیوی ہے پردے دار، پردے میں رہنے والی نہ تم پردے کے اندر جا سکتے ہو اور نہ وہ پردے کے باہر آ سکتی ہے۔ توجہ رہے عزیزان محترم، میری بیوی ہے پردے دار، نہ تم پردے کے اندر جا سکتے ہو نہ وہ پردے کے باہر آ سکتی ہے۔ بس یہی مسئلہ پروردگار کا ہے، توجہ رہے، یہی مسئلہ پروردگار کا ہے۔ پروردگار ہے پردے کے اندر، نہ وہ پردے کے باہر آ سکتا ہے نہ ہم پردے کے اندر جا سکتے ہیں۔ اب اس کی پسند کیسے معلوم ہو؟ ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے پروردگار تو پردے کے اندر ہے، نہ تو پردے کے باہر آ سکتا ہے نہ ہم پردے کے اندر جا سکتے ہیں، اب تیری پسند کیسے معلوم ہو؟ اللہ آواز دے گا نادان تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اپنی پسند کا ایک نمونہ نہیں، دو نمونہ نہیں، تین نمونے نہیں، پنجتن جیسے نمونے بھیجے ہیں، 12 امام جیسے نمونے مل کر 14 معصومین جیسے نمونے بھیجے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ قبول کرتا چلا جائے گا۔ انہوں نے جیسے نمازیں پڑھی ایسے نماز پڑھنا۔ ریاست بھائی، انہوں نے جیسے روزے رکھے ایسے روزے رکھنا، اللہ قبول کرے گا۔ انہوں نے جیسے حج کیا ایسے حج کرنا، اللہ قبول کرے گا۔ اگر ان کی سیرت سے ہٹ کے نمازیں پڑھی تمہاری نظروں میں وہ نماز ہوگی لیکن شریعت کی نظروں میں ایکسرسائز کہلائے گی۔ توجہ رہے عزیزان محترم، توجہ رہے، تمہاری نظروں میں وہ عبادت ہوگی لیکن شریعت کی نظر میں ایکسرسائز کہلائے گی۔ ان سے ہٹ کے اگر تم نے روزے رکھے تو تمہاری نظروں میں وہ روزہ ہوگا لیکن شریعت کی نظروں میں وہ بھوک ہڑتال کہلائے گا۔ ان کی سیرت سے ہٹ کے اگر تم نے حج بیت اللہ کیا تمہاری نظروں میں وہ حج بیت اللہ ہوگا لیکن خدا کے قسم شریعت کی نظروں میں وہ حج نہیں کہلائے گا۔ اگر تو نے ان کی سیرت سے ہٹ کے جہاد کیا تمہاری نظروں میں وہ جہاد ہوگا لیکن قوم کی نظروں میں وہ جہاد نہیں آتنکواد کہلائے گا۔ ان کی سیرت کے آئینے میں دیکھیں، ان کی سیرت کے آئینے میں ہمیں عمل کرنا ہے عزیزان محترم۔ انہوں نے جیسے نمازیں پڑھی ایسے نماز پڑھنا اللہ قبول کرے گا۔ انہوں نے جیسے روزے رکھے ایسے روزے رکھنا اللہ قبول کرے گا۔ انہوں نے جیسے زکوٰۃ دی ایسے زکوٰۃ دینا اللہ قبول کرے گا۔ انہوں نے جیسے حج کیا ایسے حج کرنا اللہ قبول کرے گا۔ میں آپ کو سماعت کی معراج پر لے کے چلنے لگا ہوں عزیزان محترم، مجھے یہیں تک آپ کو لانا تھا اور باقاعدہ مجمع آ چکا ہے میری نظروں کے سامنے، اب مجھے جملہ کہنے میں کوئی دریغ نہیں ہے عزیزان محترم۔ انہوں نے جیسے عبادت کی ایسے عبادت کرنا اللہ قبول کرے گا۔ انہوں نے جیسے سخاوت کی، ہائے 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 ہائے، نہیں اب تھوڑی دیر میرے ساتھ چلنا پڑے گا، ڈاکٹر شیرن صاحب بڑا خوبصورت سا پیغام دے رہا ہوں۔ انہوں نے جیسے سخاوت کی ایسے سخاوت کرنا اللہ قبول کرے گا۔ آج دنیا مچل مچل کے یہ کہہ رہی ہے، دنیا جھوم جھوم کر یہ کہہ رہی ہے حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، 40 دروازوں سے سخاوت کیا کرتا تھا، 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا، مانگنے والا جاتا تھا ایک دروازے سے لیتا تھا، دوسرے دروازے
दरवाजे पर जाता था, दूसरे दरवाजे से लेता था वसीसा, तीसरे दरवाजे पर जाता था, तीसरे दरवाजे से लेता था, चौथे दरवाजे पर जाता था। हमने कहा बेशक हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है, उसकी सखावतों में कोई लय तो लाल नहीं है, लेकिन एक नक्श ये है, किसी को उसके पास लेने के लिए, कुछ लेने के लिए दर दर भटकने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन वाह रे मेरा मौला अली, एक ही दर से इतना दे दिया करता था। उसे दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसे दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक ही दर से इतना अता कर दिया करता था। अब यही तो वजह है ना अज़ीज़ान मोहतरम, इशारा समझने वाले मजलिसी अफराद बैठे हुए हैं, मेरे सामने इज़्ज़तदार चेहरे बैठे हैं, मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस यही वजह है जब फ़कीर आकर मदीने की गलियों में ये कह रहा है कि है कोई दर, है कोई दर, इशारतन जुमला कह रहा हूँ, फ़कीर आके मदीने की गलियों में कह रहा है, डॉक्टर शेरन साहब है कोई दर, है कोई दर, दर अहले बैत से आवाज आ रही थी, है दर, है दर, है दर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मिलकर मिलकर भाई इन्होंने जैसे सखावतें की ऐसे सखावत करना अल्लाह कबूल करेगा। अब एक शख्स आ गया छठे इमाम की खिदमत में, आने के बाद कहता है मौला हमारी बस्ती में एक शख्स है जो बड़ी सखावतें करता है। अनवार भाई हमारी बस्ती में एक शख्स है जो बड़ी सखावतें करता है। मेरे मौला ने कहा उसकी सखावत का अंदाज क्या है? कहा मौला अपनी नज़रों से खुद मुशाहिदा कर लीजिए। मौला उसे लेकर चले, क्या देखा कि वो शख्स अपने घर से बाहर निकला, बाजार में आया, एक नान बाई की दुकान पे पहुंचा, नान बाई की नज़र बचाकर 2 रोटी चुराई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, 2 रोटी चुराई और वो चोरी की हुई रोटी लेकर गांव की एक गली में आया जहां एक यतीम बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा था, वह रोटी उसे सदका कर दी। सुन लिया मेरे नौजवान? फिर दोबारा आया उसी बाजार में, ठेले पे उम्दा किस्म के अनार लगे हुए हैं मोहसिन साहब। बस जैसे ही उसने देखा मालिक की नजर बचाकर 2 अनार चुराए। फिर गांव की दूसरी गली में आया जहां एक बेवा अपने बच्चे को दिलेसा दे रही थी, बेटा घबराना नहीं, अल्लाह रिज़्क़ का एहतमाम करेगा। वो अनार उसे सदका कर दिया। तीसरी बार चोरी की गरज से जब आया है मुस्तफ़ा साहब, कुछ चुराना ही चाह रहा था कि एक मरतबा सादिक़ आले मोहम्मद ने उसकी कलाइयों पर हाथ रख के कहा ये क्या कर रहा है? उसने कहा मौला समझे नहीं, यही मेरी सखावत का अंदाज है। फरजंद ज़हरा ने कहा ये सखावत नहीं, ये चोरी है। हाय हाय हाय, मौला क्या फरमा रहे? ये सखावत नहीं, ये चोरी है। अब यहां से जुमला सुनिएगा, ये सखावत नहीं, ये चोरी है। मैं कहता वो शख्स कहता है मौला क्या आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? मेरा मौला कहता है बता कुरान की 6666 आयत में से कौन सी आयत पढ़ूं? कहा वो आयत पढ़िए ना जिसमें परवरदिगार आलम कह रहा है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह की राह में एक नेकी करो अल्लाह 10 गुना सवाब अता करता है। क्या सुन रहे हैं मेरे नौजवान? अल्लाह की राह में एक नेकी करो अल्लाह
10 गुना सवाब अता करता है, और अगर एक बुराई करो तो एक सज़ा देता है। अब मुझे आप खुद ही इंसाफ से बताए ना कि मैंने 2 रोटियां चुराई, एक गुनाह किया, 2 रोटियां चुराई, एक गुनाह किया, तवज्जो है ना, 2 रोटियां चुराई, एक गुनाह किया, उसी चोरी की हुई रोटी को मैंने नेकी में कन्वर्ट कर दिया, तवज्जो है ना, नेकी में बदल दिया, तो अब 1 का 10 मिल रहा है। मैंने 2 अनार चुराए, 1 गुनाह किया, चोरी किए हुए अनार को मैंने नेकी में बदल दिया। अब मुझे बताइए ना कि जो मैंने नेकियां की है उससे परवरदिगार मुझे कितना अता करेगा। इमाम ने कहा 2 नेकी की है तो 10-10 के हिसाब से जोड़ लो, कितना हुआ? 20। बुराइयों पर 1 सजा। अब उस 20 नेकियों में से 2 माइनस कर दो। जो मैंने गलती की है, जो मैंने चोरी की है, फिर भी तो 18 नेकियां मेरे हिस्से में आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिजाज आप देख रहे हैं, खुदा के कसम, उधर चाहत का इकरार भी कर रहा है और इधर इमाम से आके बहस व तकरार भी कर रहा है। अजीब मंजिल है, खुदा के कसम। यही हाल हमारे माशरे का भी है, यही हाल हमारे समाज का भी है, यही हाल हमारी कौम का भी है कि हम अपने मफाद के फतवे मंगवाना शुरू करते हैं, अपने फ़ायदे की शरीयतें मंगवाना शुरू करते हैं। बात तल्ख ज़रूर हो रही है लेकिन सच्चाई के करीब है। अजीज़ाने मोहतरम, जैसे वो शख्स ये कह रहा है, बैक मरतबा सादिक़ आले मोहम्मद कहते हैं, ओ मजहूलुन नसब, अपने फ़ायदे वाली आयत याद है लेकिन कुरान की वो आयत भी तो पढ़ना जिसमें परवरदिगार कह रहा है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक परवरदिगार मुत्तक़ियों के आमाल कबूल करता है, अल्लाह चोरों के आमाल कबूल नहीं कर। अल्लाह मुत्तक़ियों के आमाल कबूल करता है, अल्लाह चोरों के आमाल कबूल नहीं करता। भाई सखावत का मेयार देखना है ना तो आके देखे अज़ीज़ाने मोहतरम, जनाब मिक़दाद हैं, सहाबी आली हैं, 3 दिन गुजर गए फाक़े से, चेहरे पे झुर्रियां हैं, पुष्ट शिकम से मिल चुका है, शिकम पुष्ट से मिल चुका है, आंखों के नीचे काले काले से हल्के हैं, परेशान हाल। मौलाए मुत्तक़ियान के दरवाजे पर आए, दख़ल बात किया, मेरे मौला ने दरवाज़ा खोला, मिक़दाद ने सलाम किया, मेरे मौला ने जवाब सलाम दिया। कहा मिक़दाद जी क्या हाल बना रखा है? कहा मौला 3 दिन हो गए, मैं भी फाक़े से हूँ, मेरे बच्चे भी फाक़े से हैं, मैं भी फाक़े से हूँ, मेरे बच्चे भी फाक़े से हैं। मैं एक मरतबा मिक़दाद की कलाइयों पर हाथ रखा, एक जंगल में लेकर आए जहाँ छोटे बड़े कई किस्म के पत्थर पड़े हुए थे। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा मिक़दाद जो दिल में आए वो पत्थर उठा ले, जो दिल में आए वो पत्थर उठा ले, जो दिल में आए वो पत्थर उठा ले। मिक़दाद ने डरते डरते एक पत्थर उठाया, पत्थर को चूमा, पत्थर को चूमा, मुस्कुराने लगे। हमने कहा मिक़दाद बात क्या है, ये पत्थर को चूम क्यों रहा है, पत्थर को चूम के मुस्कुरा क्यों रहा है? खुदा के कसम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला दे रहा हूँ। एक मरतबा मिक़दाद कहते हैं मजहूलुन नसब, तुझे पता नहीं चला, ए नादान ज़ाकिर, अभी तक तुझे इल्म नहीं हो पाया कि ये वो अली है जो पत्थर की तकदीर बदल सकता है। हाय 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 हाय, ये वो अली है जो पत्थर की तकदीर बदल सकता है, तो बशर क्या चीज़ है, तो बशर क्या चीज़ है। अज़ीज़ाने मोहतरम पत्थर लेकर आगे बढ़े हैं। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा मिक़दाद खाली पत्थर लेकर ना जा, इस पर मेरे नाम का वजीफ़ा पढ़ के दम कर दे। पर जैसे ही मिक़दाद ने नाम अली का वजीफ़ा पढ़ के दम किया है, पत्थर ने अपनी कंडीशन बदली, पत्थर ने अपनी कैफियत बदली, पत्थर ने अपनी हालत बदली। अब लोगों ने ये देखा कि वो पत्थर पत्थर न रहा बल्कि सोना बन चुका था। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे।
وہ پتھر پتھر نہ رہا بلکہ سونا بن چکا تھا، وہ پتھر پتھر نہ رہا بلکہ سونا بن چکا تھا۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مقداد اسے لے جا، شراب خانے میں بھیج دے، اپنی بھی ضرورتیں پوری کر، اپنے بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کر۔ اب یہاں میرے نوجوان بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں عشق علی کروٹیں بدل رہا ہے، مجھے نہیں پتا ہے اس جملے کی پذیرائی کیسے کریں گے۔ کہا اسے لے جا، اپنی بھی ضرورتیں پوری کر، اپنے بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کر۔ ہمارے جیسا لالچی انسان ہوتا پورا پتھر لے کر بھاگتا، لیکن یہ علی کا غلام ہے، دیکھا یہ سونا ہے، ایک پتھر پہ اس سونے کو رکھا، دوسرے پتھر سے توڑنا شروع کیا۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مقداد یہ کیا کر رہا ہے؟ سارا لے کر جا، آئندہ بھی کام آئے گا، مستقبل میں بھی کام آئے گا۔ جناب مقداد نے عشق علی میں جھوم کر کہا اے میرے مولا، آئندہ کی پرواہ وہ کرے جس کے پاس تیرے جیسا امام نہ ہو۔ ہاں یہ ہے نا من دیکھے خدا۔ عزیزان محترم، دنیا اندازہ تو لگائے نا مولا متقیان کی ذات گرامی۔ آج ہم سورہ یوسف پڑھنے کے بعد یہ تو کہہ دیتے ہیں بڑا حسین سورہ ہے، بڑا اچھا واقعہ ہے، احسن القصص ہے، قرآن کے سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ یوسف کو اتنی رانائی کیسے ملی؟ یوسف کو اتنا حسن کیسے ملا؟ یوسف کو اتنی خوبصورتی کیسے ملی؟ یہ سب میرے مولا علی کا صدقہ ہے، یہ سب میرے مولا علی کا صدقہ ہے۔ بھئی یہی تو کہتے ہیں نا کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا، یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ میرے مولا علی کا صدقہ ہے۔ ہم یوسف کے قصیدے تو پڑھتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں پڑھتے بلکہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ بھی قصیدہ پڑھ رہی یوسف کا۔ میں ایک منزل کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، وہ بھی قصیدہ پڑھ رہی یوسف کا۔ بڑے حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے باکمال ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے باروب ہیں، یہ یوسف کی عظمت۔ اور جب زنان مصر نے طعنہ دیا کہ یہ غلام سے محبت کرتی ہو، تو اس نے جواب کیا دیا؟ جسے تم لوگ غلام کہتی ہو میری نظروں میں ساری دنیا خود اس کی غلام نظر آتی ہے۔ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، میری نظروں میں ساری دنیا خود اس کے غلام نظر آتی ہے۔ اب جب تن تشنع زیادہ بڑھ گیا تو یہ ہوا کہ چلو امتحان کر لیتے ہیں۔ امتحان کے لیے ہوا کیا؟ ایک ایک لیمو، ایک ایک چاقو ساری مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں دیا اور کہا ایسا کرو جب یوسف تمہارے درمیان سے گزرے نا تو چاقو سے لیمو کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ چاہیے نا واقع؟ تفسیر آپ پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، اور میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خالی عربی عبارت نہ پڑھیے، اس کے ترجمے ضرور پڑھیے، اور خصوصیت سے علامہ ذیشان حیدر جوادی کا، مولانا مقبول احمد صاحب کا، مولانا فرمان علی صاحب کا بہترین ترجمہ علامہ ذیشان جوادی صاحب کا تہذیب المکاتب سے بھی آپ کو حاصل ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں پڑھیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا آپ کو قرآن کے تراجم پڑھنے کا۔ تو آپ دیکھیں عزیزان محترم، امتحان کی اور آزمائش کی منزل آ گئی۔ اور جب آزمائش کی منزل آ گئی، ساری زنانیں مصر ہیں، یا یوں کہوں کہ کائنات کا حسن سمٹ کر آج زلیخا کے محل میں آ گیا ہے۔ کائنات کا حسن آج زلیخا کے محل میں، ساری عورتوں کے ہاتھوں میں ایک ایک لیمو ہے، ایک ایک چاقو ہے۔ یہ دینے کے بعد زلیخا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے
یوسف کے قریب آئی، جملہ حوالے کر رہا ہوں میرے نوجوان، یوسف کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے یوسف ایک بار چہرے پر نقاب ڈال کر ان عورتوں کے درمیان سے گزر جا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا سب کچھ سنور جائے گا۔ بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ رہے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا سب کچھ سنور جائے گا، ایک بار چہرے پر نقاب ڈال کر ان عورتوں کے درمیان سے گزر جا۔ اب خدا کے قسم قرآن قصص کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے یوسف نے چہرے پر نقاب ڈالی ہے اور جیسے ہی ان عورتوں کے درمیان سے گزرے ہیں، جملہ سنبھالیے گا، ان عورتوں کے درمیان سے گزرے ہیں، قرآن نے آگے بڑھ کے کہا ہے کاٹنے تھے لیموں لیکن کٹ گئی انگلیاں، کاٹنے تھے لیموں کٹ گئی انگلیاں۔ نوجوانوں جملہ سنبھالنا، کاٹنے تھے لیموں لیکن کٹ گئی انگلیاں۔ اللہ نے اسے بہترین قصہ قرار دیا، اللہ نے اسے بہترین قصہ قرار دیا۔ اب جملہ میں آزاداروں کے حوالے کرنے لگا ہوں، کاٹنے تھے لیموں لیکن کٹ گئی انگلیاں، اللہ نے اسے بہترین قصہ قرار دیا۔ تو اب مجھے کہنے دو، اگر کوئی یوسف کی محبت میں اپنی انگلیاں کاٹ لے اللہ بہترین قصہ بناتا ہے، اب اگر کوئی حسین کی محبت میں، ہاں دیکھیں مل کر عزیزان محترم، میں آپ کو وہی لانا چاہتا ہوں جہاں سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ اب اگر کوئی یوسف کی محبت میں اپنی انگلیاں کاٹ لے، اپنا خون بہا لے، اپنا خون بہا لے، توجہ ہے نا، اگر کوئی یوسف کی محبت میں اپنا خون بہا لے، اللہ بہترین قصہ بتاتا ہے، اللہ اسے اچھا پیغام بناتا ہے۔ اب اگر کوئی حسین کی محبت میں خون کا عطیہ دینا شروع کر دے، خون کا عطیہ دینا شروع کر دے، بلڈ ڈونیشن کو شروع کر دے، تو مجھے بتاؤ نا عزیزان محترم یہ کتنا اچھا عمل ہوگا۔ اور اگر اسی خون سے کوئی مریض شفا حاصل کر لے، کوئی مریض شفا یاب ہو جائے، اب اس سے بڑا نیک عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم اسی لیے میں اکثر و بیشتر ایک جملے کہا کرتا ہوں، لوگوں کے کہنے میں نہ آیا کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، حسین کیا کہہ رہے ہیں، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، اگر کوئی حسین کی محبت میں خون ڈونیٹ کرتا ہے، خون کا عطیہ کرتا ہے، تو یہ کتنا اچھا عمل ہے۔ یہ قرآن کی روشنی سے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ میرے سامنے ذمہ دار مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر آپ کی نظر بھی ہے، آپ کی گرفت بھی ہے۔ اب عزیزان محترم ذرا انصاف سے تو بتائیے نا، جب حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، چاہتے تو ہزاروں کا لشکر لے کر جا سکتے تھے، توجہ ہے نا، چاہتے تو ہزاروں کا لشکر لے کر جا سکتے تھے۔ کہاں بیٹھے ہیں میرے نوجوان؟ عزاداروں کی خدمت میں جملہ کہہ رہا ہوں، چاہتے تو ہزاروں کا لشکر لے کر جا سکتے تھے، چاہتے تو لاکھوں کا لشکر لے کر جا سکتے تھے محسن صاحب، لیکن صرف 72 کو چن کر لے کر گئے ہیں، 72 کو چن کر لے کر گئے ہیں۔ جب مہاتما گاندھی نے دیکھا تھا، امام حسین کی ہسٹری پڑھی تھی، تو یہی تو کہا تھا نا، اگر میں چاہوں تو انگریزوں کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر لے کر جا سکتا ہوں، لیکن 72 اس لیے لے جا رہا ہوں جب جگت گرو امام حسین، ہائے 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 ہائے، جب جگت گرو امام حسین انگریزوں سے ٹکر لینے کے لیے گئے تھے، ہزاروں کا لشکر لے کر نہیں، صرف 72 کا لشکر لے کر گئے تھے، جس میں کوئی غلام بھی تھا، کوئی آقا بھی تھا، کوئی فقیر بھی تھا، کوئی عبادت گزار بھی تھا، کوئی معلم قرآن بھی تھا۔ عزیزان محترم اسی سنت کو باقی رکھتے ہوئے آج ازل پور کے عزاداروں نے، آج فرمان پور اچل پور کے عزاداروں نے 72 نفوس کا خون امام حسین کے نام پر دے کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، مولا حسین اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اسی تعداد کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہو۔
آباد، مل کر لب مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے یہ تو میرے حسین کی عظمت ہے نا۔ کربلا میں آپ دیکھیں نا، وہاں یہ نہیں دیکھا گیا امیر کا خون ہے یا غریب کا خون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور تو کرے نا میرے نوجوان، وہاں یہ نہیں دیکھا گیا یہ امیر کا خون ہے یا غریب کا خون ہے، آقا کا خون ہے یا نوکر کا خون ہے، بلکہ جہاں عباس کا خون ہے وہیں جون کا بھی خون ہے۔ توجہ ہے نا، جہاں عباس کا خون ہے وہیں جون کا بھی خون ہے ڈاکٹر شیرن صاحب، جہاں مولا عباس کا خون ہے وہیں جناب جون کا بھی خون ہے۔ اور جملہ آسان کروں اپنے نوجوانوں کے لیے، دیکھتا ہوں میرے مولا کے عزادار کیسے یہ جملہ سنتے ہیں، جہاں عباس کا خون ہے وسیع صاحب وہی غلام امام سجاد جناب جون کا بھی خون ہے، جہاں علی اکبر کا خون ہے وہی جناب وہب کا بھی خون ہے جو عیسائی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ یعنی حسین نے آ کر یہاں ذات پات کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے یہ عیسائی آ رہا ہے، یا اہل حنود آ رہا ہے، یا اہل سنت آ رہا ہے، یا شیعہ آ رہا ہے، بلکہ در حسین پر آ گیا۔ اب جو بھی در حسین پر آ گیا، نہ وہ سنی رہا، نہ شیعہ رہا، نہ عیسائی رہا، نہ یہودی رہا، بلکہ فخر سے کہو جو آ گیا وہ حسینی بن گیا۔ یہ ہے منزل۔ اذان محترم ذرا غور تو کرے نا، میں آپ کو ایک منزل کی طرف لے کر جانے کا وعدہ کر چکا ہوں اور وہاں تک آپ کو لانا بھی ہے۔ اذان محترم آپ کی سماعت بیدار ہے تو یہ یوسف ہے۔ زلیخا آ کر کیا کہہ رہی؟ میرے یوسف ایک بار چہرے پر نقاب ڈال کر ان عورتوں کے درمیان سے گزر جا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا سب کچھ سنور جائے گا۔ مہدی بھائی میرا سب کچھ سنور جائے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا سب کچھ سنور جائے گا۔ یوسف نے چہرے پر نقاب ڈالی۔ اب مجھے نہیں پتا ہے اصل پور کی سماعت یہاں سے لے کر شاہ نجف کی بارگاہ تک کیسے جانے والی ہے۔ یوسف نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی، یا علی کا وظیفہ پڑھتے ہوئے انوار بھائی جیسے ہی عورتوں کے درمیان پہنچے ہیں نا تو کاٹنے تھے لیمو لیکن کٹ گئی انگلیاں۔ قرآن نے اسے بہترین قصہ قرار دیا اور قرآن آواز دے رہا ہے، کٹی ہوئی انگلیاں سارے زنان مصر نے اپنے دانتوں تلے دبا کے کہا، قل حاشا للہ، خدا کی قسم یہ تو ہمیں کوئی ملک مقرب نظر آتا ہے، یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ کیا سن رہے ہو اسلم بھائی؟ یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی ملک مقرب نظر آتا ہے۔ تو مسلمانوں فیصلہ کرو نا، وہ یوسف ہے، اگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو دنیا فرشتہ کہتی ہے، اگر نقاب الٹ دے دنیا یوسف کہتی ہے، لیکن وارے میرے مولا علی اگر شب ہجرت چادر اوڑھ کر سو جا، ہائے ہائے ہاں یہی سما۔ بڑی توجہ میرے بھائی، نعرہ ضرور لگانا لیکن مکمل ہو جانے دو، جملہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ شاہ نجف کی دہلیز تک انشاءاللہ آپ کی یہ خیرات نعروں کی پہنچے گی اور وہاں سے تبرکات کی شکل میں عنایات کی بارش ہونے والی ہے۔ بھئی یہ یوسف ہے نا عزیزان محترم، اگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو دنیا فرشتہ کہتی ہے، اگر چہرے سے نقاب الٹ دے تو دنیا یوسف کہتی ہے، لیکن واہ رے میرے مولا علی اگر شب ہجرت چادر اوڑھ کر سو جا
ہے، دنیا نبی کہتی ہے، دنیا نبی کہتی ہے چادر ہٹا دے، نصیری خدا کہتا ہے، کیا سن رہے ہو؟ نصیری خدا کہتا ہے، توجہ رہے، نصیری خدا کہتا ہے عزیزان محترم علی کی ذات گرامی ہے ہی ایسی کہ اگر کوئی غلط بھی سمجھتا ہے تو یا نبی سمجھتا ہے یا خدا۔ ہجرت کی راہ ہاں جرأت ہے در تو دیکھیے، دیکھیں نا بابا، ہجرت کی راہ جرأت ہے در تو دیکھیے، تیرے قدم رسول کا بستر تو دیکھیے، جاگا ہوا وفا کا مقدر تو دیکھیے، آ کر سکون قلب پیمبر تو دیکھیے، چادر جو اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے، تیغے چمک رہی تھی علی تن کے سو گئے، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھیں نا شب ہجرت، شب ہجرت ہے کیا؟ شب ہجرت 3 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے داد چاہوں گا خدا کی قسم اس فقرے کے اوپر کہ شب ہجرت نواب بھائی 3 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ 3 پردے کون سے ہیں؟ شب کی تاریکی کا پردہ، دیوار کا پردہ، چادر کا پردہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، شب کی تاریکی کا پردہ، دیوار کا پردہ، چادر کا پردہ، شب ہجرت، شب ہجرت علی پر 3 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ دیوار کا پردہ ہے، شب کی تاریکی کا پردہ ہے، چادر کا پردہ ہے۔ محسن بھائی اسی لیے تو اکثر و بیشتر میں ایک جملے کہا کرتا ہوں، ان 3 پردوں کو ہٹاؤ علی نظر آ جائے۔ سلامت سلامت۔ بھائی شب ہجرت 3 پردے پڑے ہوئے ہیں نا، دیوار کا پردہ، شب کی تاریکی کا پردہ، چادر کا پردہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب آ گیا دیوار پھاٹ کر، آنے کے بعد کہتا علی بتاؤ رسول کہاں گئے؟ کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ لہجہ دیکھے، تیور دیکھے، انداز دیکھے، روب دیکھے، دبدبا دیکھے نا ابو طالب کے لال کا، کیا کہہ رہا؟ میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ بگڑ کے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے لیکن تم چھپانا چاہ رہے ہو۔ اب خدا کی قسم تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ابو طالب کے لال نے بستر رسالت پر لیٹے لیٹے ابو جہل کے رخسارے پر تماچا مارا ہے۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں بھی یہ دیکھا ہے، مشکات شریف سے لے کر صحیح بخاری تک، صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم تک، ہر ایک میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو طالب کے لال نے بستر رسالت پر لیٹے لیٹے اب جو ابو جہل کو تماچا مارا ہے، اس تماچے کی شدت یہ تھی، علامہ نسیم امروی بیان کہتے ہیں، ڈاکٹر شیرن صاحب علامہ نسیم امروی کہتے ہیں وہ دستے چپ کی ضرب، وہ منہ بس صفات کا، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا۔ دیکھیں عزیزان محترم، اب جب انہیں پتا چل گیا کہ یہاں محمد نہیں بلکہ محمد بن کے علی سوئے ہوئے ہیں، یہاں محمد نہیں بلکہ محمد بن کے علی سوئے ہوئے ہیں۔ اب میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی مجلس میں، نہ سونے والا آج سو رہا ہے، اور آسان کرو جملہ، کبھی نہ سونے والا آج سو رہا ہے، اور ادھر کبھی نہ سونے والا آج نہ سونے والے سے کہہ رہا ہے تیرا سونا بڑا کھرا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نوجوان کہاں بیٹھے؟ نہ سونے والا اس نہ سونے والے سے کہہ رہا ہے تیرا سونا بڑا کھرا ہے، تیرا سونا بڑا کھرا ہے، کیا بیچے گا کیا بیچے گا؟ اچل پور کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوا یہاں سے پونا تک جاؤں گا اگر اس جملے کی مکمل پذیرائی ہو گئی۔ نہ سونے والا اس نہ سونے والے سے کریم بھائی پوچھ رہا ہے تیرا سونا بڑا کھرا ہے، کیا بیچے گا؟ میں ایک مرتبہ یہ نہ سونے والا اس نہ
سونے والے سے کہتا ہے پہلی بار میں بیچ رہا ہوں، پہلی بار تو خرید رہا ہے. توجہ ہے نا، پہلی بار میں بیچ رہا ہوں، پہلی بار تو خرید رہا ہے. اب اس میں سودا کیا، اس میں بحث کیا، اس میں تکرار کیا؟ جو مرضی میں آئے وہ دے دے، جو مرضی میں آئے وہ دے دے. کہاں بیٹھے ہیں میرے نوجوان؟ جو مرضی میں آئے وہ دے دے. اللہ نے آواز دی، علی اگر چاند دوں گا تو چاند تیرے اشارے پر ٹکڑے ہوتا ہے، اگر سورج دوں گا سورج تیری انگلیوں کا محتاج رہا کرتا ہے، اگر ستارہ دے دیا وہ تیری دیوڑی پر سلامی کے لیے آیا کرتا ہے. تو ایسا کیوں نہ کر، میری مرضی لے لے، اپنا نفس دے. اللہ اکبر. میری مرضی لے لے، اپنا نفس دے دے، میری مرضی لے لے، اپنا نفس دے دے. دیکھیں عزیزان محترم، علی کا سونا کتنا پسند آ رہا ہے. اللہ کو اتنا پسند آ گیا، 2 فرشتوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہہ رہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے محمد اور علی کو روئے زمین پر بھائی بنایا ہے. آج دیکھو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے خوشی خوشی اپنی جان قربان کر رہا ہے. کیا تم میں بھی کوئی ایسا ہے؟ کیا تم میں بھی کوئی ایسا ہے؟ اللہ فرشتوں کے درمیان ناز کر رہا ہے. عزیزان محترم، عزادارو جملہ سنبھال لینا، جو فضائل کا فقرہ کہنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم، یہ فضائل پڑھنے کے بعد دونوں فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جانے کے بعد علی کی حفاظت کرو. ایک فرشتہ سرہانے کھڑا ہوا، ایک فرشتہ علی کے پائے کھڑا ہوا. دونوں علی کی تعریف کر رہے ہیں. پروردگار تیرا کیا کہنا، کتنا عظیم بشر بنایا ہے، کتنا عظیم انسان بنایا ہے، کتنی اچھی مخلوقات بنائی ہے، کتنا اچھا بھائی بنایا ہے. ایک بھائی کے لیے خطرات میں بھی کتنے چین سے سو رہا ہے، کتنے اطمینان سے سو رہا ہے. ادھر فرشتے قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ادھر اللہ فرشتہ پڑھ رہا ہے، ادھر حور و غلمان قصیدہ پڑھ رہے ہیں. حروف تہجی آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے. الف نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے، بے نے کہا باب مدینۃ العلم سو رہا ہے، تے نے کہا تاج انما کا مصداق سو رہا ہے، سے نے کہا ثابت قدم مولا سو رہا ہے، جیم نے کہا جنب اللہ سو رہا ہے، ہے نے کہا حیدر سو رہا ہے، خے نے کہا خیبر کشا سو رہا ہے، دال نے کہا داماد پیمبر سو رہا ہے، زال نے کہا ذوالفقار کا مالک سو رہا ہے، شین نے کہا سر اللہ کا جاننے والا سو رہا ہے، شین نے کہا شجاعت کا دھنی سو رہا ہے، صاد نے کہا صابر سو رہا ہے، زاد نے کہا زرغام الہی سو رہا ہے، لام نے کہا لافتہ کا مصداق سو رہا ہے. ہائے توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے. سماعت کی معراج تک لے کے چل رہا ہوں ابو الحسن صاحب. لام نے کہا لافتہ کا مصداق سویا ہے مصطفیٰ بھائی. میم نے کہا من کن تو مولا سو رہا ہے. نو نے کہا ناصی رسول سو رہا ہے. واو نے کہا وسیع رسول سو رہا ہے. ہے نے کہا ہیبت اللہ سو رہا ہے. یہ نے کہا ید اللہ سو رہا ہے. اللہ نے کہا میرا ولی سو رہا ہے. رسول نے کہا میرا وسیع سو رہا ہے. شیعوں نے کہا شاہ ہدا سو رہا ہے. نصیریوں نے کہا میرا خدا. ہاں بلند زندہ یا رسول اتنا پسند آ گیا سونا کہ اللہ خریدار بن رہا. اور جب علی ادھر محمد بن کر سوئے، اب محمد نے بھی جو کام کیا، 7 مرتبہ علی کا طواف کیا، 7 مرتبہ علی کا طواف کیا. عالم تصور میں نے ہاتھ جوڑے. آمنہ کے چاند، شریعت یہ ہے، قانون یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ طواف کعبے کا ہوا کرتا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ طواف کعبے کا ہوا کرتا ہے، آپ علی کا طواف کر رہے ہیں، طواف کعبے کا ہوا کرتا ہے، آپ علی کا طواف کر رہے ہیں، طواف کعبے کا ہوا کرتا ہے۔ ریاست بھائی آپ علی کا طواف کر رہے ہیں، شاید آمنہ کا چاند آواز دے نادان تجھے پتہ نہیں ہے، علی بھی تو مثل کعبہ کے ہے نا، علی بھی تو مثل کعبہ کے ہے۔ توجہ رہے میرے بھائی، علی بھی تو مثل کعبہ کے ہے۔ جس طرح سے کعبہ پاک ہے اس طرح سے علی پاک ہے، جس طرح سے کعبہ راہ ہدایت ہے اس طرح سے علی راہ ہدایت ہے، جس طرح سے کعبہ سچا راستہ ہے اس طرح سے علی سچا راستہ ہے، جس طرح سے کعبہ صراط مستقیم ہے اس طرح سے علی صراط مستقیم ہے۔ کعبہ میں اور علی میں اتنا ہی فرق ہے، کعبہ وہ ہے جس کا طواف امت مصطفیٰ کرتے ہیں، علی وہ ہے جس کا طواف محمد مصطفیٰ کا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، آپ دیکھیں نا 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے، اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں رہ گئی، لیکن میرے سامنے بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، دادا بھی بیٹھے ہوں گے، نانا بھی ہوں گے، یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں محسن صاحب، ان کا نواسا بیٹھا ہوں، سبھی بیٹھے ہیں نا۔ سب پوتے نے دادا سے پوچھ ہی لیا، وہ مجلس کا پیغام ربط مسائل جو میری عادت، پوتے نے دادا سے پوچھ ہی لیا، دادا آپ لوگوں کی بھی کیا زندگی تھی، وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، نہ لائٹ، نہ انٹرنیٹ، نہ ٹی وی، نہ موبائل۔ اللہ اکبر کہا ہے میرے نوجوان، خدا کے لیے میں پیغام دینے لگا ہوں ڈاکٹر شیور صاحب۔ کہا دادا آپ لوگ کی کون سی زندگی، نہ لائٹ، نہ گاڑی، نہ موبائل، نہ ٹی وی، نہ انٹرنیٹ، کچھ بھی نہیں، ایسی بھی کیا زندگی تھی، کیسے جیتے تھے وہ زندگیاں؟ بس دادا فوراً ہی پوتے سے کہتا ہے جیسے اس وقت تم جی رہے ہو، نہ قرآن، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ادب، نہ تمیز، نہ حیا، نہ اخلاق۔ ہائے 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 ہائے، بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، میں پیغام دینے جا رہا ہوں۔ فوراً ہی دادا نے پوتے سے کہا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج تم جی رہے ہو، نہ کردار پایا جاتا ہے، نہ اخلاق پایا جاتا ہے، نہ عبادت پائی جاتی ہے، نہ تلاوت پائی جاتی ہے، بس فرق اتنا ہے اس زمانے اور اس زمانے میں، اس زمانے میں ہم دنیا سے بے خبر تھے، اس زمانے میں تم دین سے بے خبر ہو۔ ہاں یہ ہے پیغام کی منزل، دیکھو آپ دیکھیں عزیزان محترم، اس زمانے میں ہم دین سے بے خبر ہیں، اور بانی تنظیم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ الشریف نے بڑی اچھی بات کہی تھی، ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے۔ اللہ اکبر، بزرگ کا جملہ میں نے پڑھ دیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے، اسے خبردار کرنے کی ضرورت ہے، اسے خبردار کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف نماز جمعہ کے بعد ایک چھوٹا سا اعلان ہوا تھا کہ نام حسین پہ خون دیا جائے گا، نام حسین پہ خون دیا جائے گا۔ کچھ نوجوانوں نے مل کے یہ تحریک چلائی تھی، خدا کی قسم خالی نام حسین پہ خون دیا جائے گا، یہ جملہ وہاں گونجا تھا، وہاں سے لے کر فرش عزائے حسین تک آ گیا تھا۔ یہاں میں نے 2-4 منٹ روشنی ڈالی تھی، نہیں یقین تھا کہ اتنے لوگ پہنچ جائیں گے، لیکن اجتماعی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا، اس طریقے سے لوگ جا رہے تھے کہ جیسے جلوسوں میں جایا کرتے ہیں، توجہ ہے نا، اس طریقے سے لوگ جا رہے تھے جیسے جلوسوں میں جایا کرتے ہیں، اور خالی مرد ہی نہیں، ہماری قوم کی خاتون بھی آگے بڑھ رہی تھی اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہی تھی، حسینیت کا پیغام عام کرنے کے لیے خالی مرد ضروری نہیں ہے، بلکہ زینب کی کنیزیں بھی۔
اے حسین خاتون کا اس تحریک میں حصہ لینا ولولے جناب زینب کی تعبیر بیان کر رہا ہے۔ آج ہم مجلسوں میں بیٹھے ہیں، یہ زینب علیہ مقام کے خطبات کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، مقاتل کی کتابیں پڑھ کر تو اس میں آپ کو ملے گا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کر گیا ہے کربلا سے، یہ یوں کہوں کہ جب ان بیویوں کو صحرائے کربلا سے گزارا گیا ہے تو کہیں کٹے ہوئے بازو پڑے تھے، کہیں لاش کے ٹکڑے پڑے تھے اور کہیں خون کے تھالے پڑے ہوئے تھے۔ محسوس کر لیا فقرہ؟ اس وقت بھی ان بیویوں نے اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اسلام کی بقا کے لیے خلق فرمایا۔ اسیروں کا یہ قافلہ دیار بدیار گزرتا ہوا جب زندان شام میں پہنچ گیا، میں نے کل یہیں تک مسائل پڑھے تھے، ساری بیویوں کا تعارف ہو چکا، اور اس کے بعد حکم یزید یہ ہوا کہ اب انہیں زندان کے اندر ڈال دیا جائے۔ بڑے سکون سے صرف ایک روایت پڑھوں گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نچوڑ کر رومال سیدہ کے حوالے کر دوں گا۔ جب ان قیدیوں کو زندان کے اندر ڈالا جانے لگا تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ زندان کا فرش ایسا نہیں تھا کہ جہاں انسان سکون سے چل سکے، کہیں فرش ادھڑے ہوئے تھے، کہیں خاش و خاشاک پڑے ہوئے تھے، کہیں زہریلے کانٹے پڑے ہوئے تھے، کہیں کہیں بڑے بڑے گڈھے بنے ہوئے تھے۔ عزادارو امام سجاد بیان کرتے ہیں، مولا سلامت رکھے ان رونے والوں کو، اتنا حوصلہ دے دے ان کے کلیجوں میں کہ یہ روایت کے فقرے برداشت کر سکے۔ مولا اتنی طاقت دے دو کہ میں یہ روایت کے جملے ان تک پہنچا سکوں۔ مولا سجاد بیان کرتے ہیں، جب ہم قیدیوں کو اس زندان میں ڈالا گیا ہے تو آہستہ آہستہ نہیں، بلکہ جس طریقے سے غلابان اپنی بھیڑیوں کو اور اپنے گوشفند کو ان کے استبل میں ڈھکیل دیا کرتا ہے، ویسے ہی ہم قیدیوں کو زندان میں ڈھکیل دیا گیا۔ آئے میری بہن سکینہ منہ کے بل زمین پر گری، تڑپ کے کہتی ہے، اے بھیا سچا میرے ہونٹوں سے خون جاری ہے۔ اب جو سکینہ نے اپنے بھیا سجاد کو دیکھا تو سجاد کی پیشانی سے خون تازہ ابل رہا۔ ادرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزاداروں جب کئی دن گزر گئے ہیں، ایک دن امام سجاد اپنی پھوپھی اماں کے قریب آگے کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں ذرا اتنا بتاؤ، میں نے زندگی میں کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز
نماز نہیں پڑھتے دیکھا۔ اے پھوپھی اماں آج بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہو؟ عزادارو جملہ سنیں گے، جناب زینب اولیاء مقام کہتی ہے، جناب زینب فرماتی ہے اے بیٹا سجاد، ظالموں کی طرف سے اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیا کرتی ہوں۔ اب میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکو۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، دربان دوڑا ہوا امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے اے مولا، میں رونے کے لیے نہیں منع کرتا، لیکن میری اتنی گزارش ہے کہ کوئی بھی بی بی زندان کے بعد کوئی بھی بی بی زندان کے باہر جا کر نہ رویا کرے۔ اے میرے مولا بس اتنی گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی بی بی زندان کے باہر جا کر نہ رویا کرے۔ امام سجاد کہتے ہیں دربان تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری کوئی بھی بی بی زندان سے باہر جا کر نہیں روتی ہے۔ عزادارو وہ دربان کہتا ہے نہیں مولا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب شب کا سناٹا آتا ہے، آدھی رات گزرتی ہے، ایک نقاب پوش بی بی اس طریقے سے بیان کرتی ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ میرے مولا نے کہا دربان بتا دو صحیح وہ بی بی کہتی کیا ہے؟ دربان کہتا ہے مولا وہ بی بی کہتی ہے ایک کربلا کے پیاسے اے کربلا کے بھوکے حسین، اے کربلا کے پیاسے حسین، جب وہ بی بی روتی ہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ عزادارو ہمارا امام کہتا ہے نہیں دربان ہماری کوئی بھی بی بی نہیں جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے اگر تو کہہ ہی رہا ہے تو ٹھیک ہے، آج رات میں جب وہ بی بی آئے تو ہمیں باخبر کر دینا۔ عزادارو 1 سے 2 منٹ میں روایت ختم کر رہا ہوں۔ جیسے ہی دن ڈھلا شام آئی، رات کی تاریکی بڑھی، رات کی نصف صدی گزری، دربان دوڑا ہوا امام سجاد کی خدمت میں آگے کہتا ہے مولا چلیے وہ بی بی آ گئی ہے، اے مولا چلیے وہ بی بی آ گئی ہے۔ آئے ہمارے بیمار امام نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی، اپنے پیروں کی بیڑیاں سنبھالی، اپنے کمر کا لنگر گلے کا توق سنبھالا، سنبھالنے کے بعد اپنی پھوپھی اماں کے قریب جا کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں دیکھو یہ کون بی بی ہے، کیا اس کا بھی کوئی بیٹا حسین تھا جو کربلا میں مہر ڈالا گیا؟ اجرکم علی اللہ، جو کربلا میں مہر ڈالا گیا۔ عزادارو زینب قریب آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے بی بی کیا تیرا بھی کوئی بیٹا حسین تھا جو کربلا میں مہر ڈالا گیا؟ اس جملے کا سننا تھا، آنے والی بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹی، اے زینب ارے میں تیری اماں فاطمہ زہرا۔ حق ہے عزادارو ماتم کرنے کا، یہی حق ہے پرسہ پیش کرنے کا، روتے رہو ماتم کرتے رہو، بآواز بلند پوری آواز کے ساتھ رونا عزادارو۔ وہ کہتی ہے فاطمہ زینب میں تیری اماں فاطمہ زہرا ہوں۔ اماں نے جیسے ہی تعارف کرایا، زینب نے اماں کا چہرہ دیکھا، شہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ فاطمہ نے کہا میری لاڈلی زینب اتنے دنوں کے بعد ملی ہے، اپنی اماں کے کلیجے سے لگ جا۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے اماں مجھے یہ بتاؤ نا آپ کے چہرے پر یہ خون کی چھینٹیں کیسی ہیں؟ فاطمہ فریاد کرنے لگی اے زینب کربلا کا ہنگام، شمر کا کند خنجر، میرے بھیا کا گلا خنجر چل رہا تھا، تیرا بھیا تڑپ رہا تھا، میں فریاد کر رہی تھی یہ حسین کے گلے کا خون۔
باسمك الأعظم للأجل الأكرم يا الله 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 پروردگار بحق زہرا و بعلہا و بنیہا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو زیور علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ فرما، ہمارے بوڑھوں کو ولول حبیب ابن مزاح عنایت فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ، آج جن جوانوں نے، جن ماں اور بہنوں نے، جن بزرگوں نے، جن سن رسیدہ افراد نے نام حسین کے نام پر اپنے خون کا عطیہ دیا ہے، میرے اللہ ان کے جسم میں کبھی کوئی موذی بیماری نہ آنے پائے، انہیں ہر مرض سے شفا عنایت فرما۔ میرے اللہ، جو وہاں پر دامے درمے قدمے سخنے خدمت کر رہے تھے، میرے اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ میرے اللہ ان سب کی جائز اور نیک خواہشات کو قبول فرما۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے عظمت محمد وآل محمد کا، فرش عزا پر دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ میرے معبود، یہ جتنے بھی عزادار اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھے ہیں، میرے اللہ انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، اگر یہ بے روزگار ہیں تو ان کے روزگار میں خیر و برکت میں برسر روزگار فرما، اگر برسر روزگار ہیں تو روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما، پریشان حال ہیں تو پریشانی کو دور فرما، اگر یہ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، اولاد کے متمنی ہیں تو اولاد صالح عنایت فرما، حجت یگانہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عباس علی زیدی ابن ذوالفقار علی زیدی، مرحوم اظہر علی زیدی ابن فیاض علی زیدی، مرحوم ابرار علی زیدی ابن عباس علی زیدی، مرحومہ افروز بیگم بنت فیاض علی، مرحومہ شکیلہ بیگم بنت نظر حسین زیدی، مرحوم میر غلام حیدر علی ابن میر نثار علی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی بستی کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، سب کی روح کو ایصال فرما۔